بابا مت کرو، اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ امی، امی بابا کو روکو نا۔ عروج چیختے چیختے روئی جا رہی تھی اور دروازہ پیٹتے پیٹتے اس کے ہاتھ سوج گئے تھے، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ زلیخا آنسو اندر ہی اندر نگل کر بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر جاوید چودھری سے متھا لگانے کی ہمت ان میں کہاں تھی۔ کوئی ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھولو، بابا یہ ظلم مت کرو۔ امی، اب کی بار عروج کی آواز میں ایسا کرب تھا کہ زلیخا نے کان ہی بند کر لیے۔ ہاجرہ، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، نہیں تو میں اپنی بیٹی کی پکار سن سن کر مر جاؤں گی، انہوں نے روتے ہوئے اپنی دیورانی سے کہا، اور ہاجرہ بھی ان کے دکھ میں برابر کی شریک آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں، ایک بار پھر سے اماں ہوا کی بیٹی بک رہی تھی، اور بیچنے والا کوئی خیر نہیں، خود اس کا باپ تھا۔ ہاں وہ ستیلا تھا، مگر تھا تو باپ، بچپن سے اسے پالا، اسے ایک باپ کی طرح سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ کیا اسی دن کے لیے کہ جب کوئی اس کی بیٹی کا مول لگائے تو وہ اسے بیچ دے؟ اور آج وہ مول لگانے والا مل گیا تھا، 50 سال کا بوڑھا فراز کیسر۔ عروج سے نکاح کے بدلے وہ حق مہر کے نام پر جاوید چودھری کو 30 لاکھ دے رہا تھا۔ وہ پہلے بھی 3 شادیاں کر چکا تھا، ذات کا کسائی، مگر وقت کے ساتھ 2 نمبر کاموں، ڈرگز کی ہیر پھیر اور ناجائز کاروبار کی وجہ سے امیر ہو چکا تھا۔ سب کچھ تھا، مگر اولاد نہیں تھی، اسی کے لیے وہ چوتھی شادی کر رہا تھا۔ لیکن اصل سچ یہ تھا کہ وہ عروج کے حسن کو اپنا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ گاؤں میں اس کے حسن کی تعریفیں سن سن کر اس کی نیت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی، اور جاوید چودھری کو تو جیسے من چاہا گاہک مل گیا، وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ مگر عروج نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جس شخص سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف بہت بوڑھا ہے بلکہ 3 شادیاں بھی کر چکا ہے۔ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، شاید وہ اپنی قسمت کے سامنے تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ ماں کا یوں خاموش ہو جانا عروج کو اندر تک ہلا گیا۔ باپ ستیلا تھا، مگر ماں تو ستیلی نہیں تھی، پھر وہ چپ کیوں ہو گئی؟ ہاجرہ، وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ زلیخا کا دل کانپ اٹھا۔ ہاجرہ نے اسبات میں سر تو ہلا دیا، مگر وہ خود بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ دروازے سے لگی گھٹنوں میں سر دیے عروج اپنے سارے خوابوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اسے ڈاکٹر بننا تھا، ڈاکٹر عروج۔ ابھی تو اسے آگے پڑھنا تھا، ابھی تو دنیا جیتنی تھی۔ اس نے میڈیکل میں ٹاپ کیا تھا، اس کے لیے تمام راستے کھلے تھے۔ لیکن ہائے رے قسمت، باپ کا سر پر نہ ہونا اور ستیلے باپ کا سر پر ہونا بیٹیوں کو رلا ہی دیتا ہے۔ کہیں جہیز کے نام پر بیٹیاں بکتی ہیں تو کہیں حق مہر کے نام پر، کہیں باپ اپنی ہی بیٹیوں کو سودا کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو بیٹیاں صرف پرائز بانڈ ہوتی ہیں، جنہیں بڑے ہونے پر وہ کیش کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے بیٹی کی اچھی پرورش کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں کسی کو بیٹی نہیں چاہیے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ کھانا کھا لے عروج، ماں کو تنگ نہ کر۔ زلیخا نے آنسو پوچھتے ہوئے نوالا بنا کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ نہیں کھانا مجھے۔ اب کیسی ماں ہے؟ وہ شخص مجھے بیچ رہا ہے اور آپ چپ چاپ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ کیا میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں؟ سچ بتائیں۔ عروج نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر درد اور مان بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ عروج، زلیخا کی آواز رند گئی اور وہ رو پڑی۔ امی، امی مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ ابو سے کہیں نہ کہ یہ ظلم نہ کریں، مجھے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آپ کہیں نہ ابو سے۔ عروج اب التجا کرتی جاتی ماں کا دامن پکڑ رہی تھی۔ عروج، ایک بار چودھری جی جو فیصلہ کر لیں پھر اس سے مرتے دم تک نہیں پھرتے۔ میری بیٹی صبر رکھ، اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ تیرے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا۔ زلیخا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا، لیکن عروج نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہیں چاہیے آپ کی جھوٹی ہمدردی، آپ سب ایک جیسے ہیں، بیٹیوں کو بیچتے ہیں۔ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، خود سے، کہ میں نے اس گھر میں جنم لیا، کاش آپ نے مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا۔ وہ تقریباً ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ زلیخا نے دوپٹہ منہ پر رکھ لیا اور بے بسی کی مورت بنی وہاں سے اٹھ آئی۔ عروج قابو میں نہیں آ رہی تھی،
بس روئے جا رہی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے فرش پر بیٹھی وہ سوجی آنکھوں سے یکٹک زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن بکوں گی نہیں جاوید چودھری، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ وہ بالغ تھی، اپنا اچھا برا جانتی تھی۔ فراز کیسر سے شادی کا مطلب تھا کہ روز روز مرنا، ایسی زندگی سے تو موت بہتر تھی۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جاوید چودھری سے لڑنا سب سے بڑا اور مشکل کام تھا۔ چٹاخ! اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ عروج لڑکھڑا کر دور جا گری۔ وہ حیرت اور صدمے کی مورت بنی کبھی ماں کو دیکھتی، کبھی ستیلے باپ کو۔ خبردار، اگر ہمارے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت بھی کی نا تو جان سے مار ڈالوں گا، جاوید چودھری غصے سے کانپتی آواز میں دھاڑا تھا۔ 2 دن سے عروج نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ آج انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کا انکار اور دو ٹوک لہجہ دیکھ کر جاوید چودھری سیخ پا ہو گیا۔ تو پھر آپ مجھے جان سے مار ہی ڈالیں، کیونکہ میں نکاح کے وقت انکار۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ ہی رہی تھی کہ جاوید چودھری نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بالوں سے پکڑ کر اسے اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ تجھے نہیں، تیری ماں کو، جس نے تجھ جیسی نافرمان اولاد پیدا کی ہے، دونوں کو ہی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ غرایا اور اسے زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ عروج کے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور کلائی میں کئی ٹکڑے اس کی کلائی میں چبھ گئے تھے، لیکن جسمانی درد کے مقابلے میں دل کا درد کہیں زیادہ شدید تھا۔ وار ایسی جگہ پر ہوا تھا کہ وہ پل بھر کو سن ہی ہو گئی تھی۔ اپنی جان کی قربانی وہ دے بھی دیتی، لیکن ماں؟ عروج نے بے اختیار اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ زلیخا روتے ہوئے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر عروج 2 دن سے بھوکی تھی تو وہ بھی اس کے غم میں کچھ نہ کھا سکی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، دوائیوں کے بغیر ان کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، مگر عروج جانے کب سے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جاوید چودھری کے جانے کے بعد زلیخا نے آگے بڑھ کر اس کے نڈھال وجود کو اٹھایا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر پا رہی تمہارے لیے۔ آج تمہاری ماں کتنی بے بس ہے۔ وہ منہ پہ دوپٹہ رکھے رو دی۔ امی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ بنا ماں کو دیکھے بستر پر جا بیٹھی تھی۔ وہ ہار گئی تھی اور بہت بری طرح سے ہاری تھی۔ اس کا دل ڈوب سا رہا تھا اور اسے اس حال میں دیکھ زلیخا بھی ہزاروں موت مر رہی تھی، لیکن ان کی بیٹی نے پل میں فیصلہ لیتے انہیں مزید شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ بس سٹریس تھوڑا کم لیا کریں، بی پی ہائی تھا آپ کا، ڈاکٹر سالم نے سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر شخص کو بی پی چیک کرتے مسکرا کے کہا تھا۔ ارے ڈاکٹر، بھائی کو کوئی اچھی سی دوائی لکھ دو، بھائی کی شادی ہے کچھ دنوں میں، پاس کھڑے گہرے سیاہ رنگ کے آدمی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ سالم نے حیرت سے دیکھا۔ اف، ایک تو اس موئے کے پیٹ میں کوئی گل نہیں ٹکتی۔ اس بوڑھے شخص کو شدید غصہ آیا۔ یہ ایسے لگا ہے ڈاکٹر، بس وہ اولاد نہیں ہے نا تو اس لیے، سر کھجاتے شرما کے بولا۔ ڈاکٹر سارم نے بھویں اچکائیں۔ جیسے آپ کی لائف آپ کی مرضی۔ ایکسکیوز می، موبائل پہ کال آتی دیکھ وہ باہر نکلا۔ کیا ضرورت تھی تجھے بولنے کی؟ تیرے منہ کو لگام نہیں ہے؟ اس بڑی عمر کے شخص نے اس کالے کو لتاڑا۔ یہ میرے کو لگتا ہے بھا، آپ بے ایمانی کرو گے، آپ جانتے ہو نا وہ میری پسند ہے، میرا رشتہ لے کر گئے تھے وہاں اور آپ اپنا پکا کرائے۔ بہت زیادتی کی ہے، وہ بھی منہ پھلا کے بولا۔ ارے بولا تو ہے کہ جتنی وہ میری اتنی ہی تیری، شادی مجھ سے کرے گی لیکن بیوی وہ تیری بھی ہوگی۔ اس شخص نے محبت سے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا۔ اے دیکھ بھا، مکر نہ جانا ورنہ میں نے جان دے دینی ہے۔ لاڈ سے کہتا وہ اس شخص کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا، جبکہ باہر سے اندر آتا سارم تو زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے ان کی باتیں سن لی تھی اور جو ان کی پلاننگ تھی اس نے تو ڈاکٹر سارم کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکال کے کھینچ لی تھی۔ چہرہ غصے سے لال ہو گیا، باوجود ضبط کے وہ پلٹ نہ سکا۔ ایسے لوگوں کو تو جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہیے جو عورت کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ یہی سوچتے وہ جارحانہ انداز میں اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ سر پلیز جلدی چلیں، ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ اسی اثنا میں نرس بھاگتی ہوئی آئی تھی تو ڈاکٹر سارم کے قدم تھم سے گئے۔ فیصلہ مشکل ہو گیا کہ اندر جائے یا پھر خود پہ ضبط کرتا وہ نرس کے ساتھ چلا گیا، جبکہ وہ اندر دونوں بھائیوں نے آنے والے وقت کی پلاننگ کرتے گھر کی راہ لی۔
ٹھیک 15 دن بعد عروج کے نکاح کی تاریخ فکس کر دی گئی تھی۔ بہت دھوم دھام سے شادی کرنے کا سوچا گیا تھا۔ آخر چودھریوں کی بیٹی کی شادی تھی۔ سبھی اس شادی کو انجوائے کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ ایسے میں عروج کا بارہا یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ انہیں ایک بار کوشش بھی کی تھی، لیکن پھر ہاتھ کانپنے لگے کہ حرام موت تو اللہ کو پسند نہیں، پھر وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی۔ یہی سوچتے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور انسانوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہتا، تو وہ تب سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہیں سے ان بھیڑیوں کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا بدلہ اللہ کے بدلے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ رات بھر وہ نہ سو سکا، رہ رہ کر اسے اس شخص کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے وجود کو گھائل کرتے رہے جو آج ہاسپٹل میں آئے تھے۔ اگر اس وقت ایمرجنسی نہ ہوتی تو وہ ضرور ان کو سبق سکھاتا اور انہیں جیل کی ہوا دلواتا۔ لیکن ایک دن پہلے آئے کیس کے سلسلے میں اسے جانا پڑا، جہاں 3 لڑکے بیک وقت لائے گئے تھے۔ تیزاب سے ان کا جسم جھلس گیا تھا اور مخصوص حصے ان کے بری طرح سے بیکار ہوئے تھے۔ کل سے وہ بے ہوش تھے۔ ان میں آج ایک کو ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے زہر کا انجیکشن دے دیا جائے۔ وہ نہیں جینا چاہتا تھا۔ کس نے تیزاب گرایا وہ نہیں جانتا تھا۔ پولیس تو آئی لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہت مشکل سے اسے قابو کیا۔ باقی کے 2 ابھی تک بے ہوش تھے اور ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ ہو سکا تھا، اور وہ جس کو ہوش آیا تھا اس نے بتایا ہی نہیں۔ عجیب پریشانی میں گھر گیا تھا، اور اب جب وہ سونے لگا تو بے چین ہوتا اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون دے۔ اگر یہ سب میرے سامنے آ ہی گیا ہے تو مجھے اس قابل کر دے کہ میں یہ گناہ روک دوں۔ سارم اللہ سے دعا مانگ رہا جو شاید قبولیت کا وقت تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز یار، ڈاکٹر سارم نے شاہد کو گلے لگایا۔ ہاسپٹل وہ کسی کی تیمارداری کرنے آیا تھا کہ اس سے بچپن اور اسکول لائف کا دوست سارم مل گیا۔ الحمدللہ۔ یار، یوں اچانک یہاں؟ شاہد نے حیرت سے دریافت کیا۔ ڈاکٹر سارم کہتے ہیں ناچیز کو، مسکراتے ہوئے فخر سے کہا۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، شاہد زور سے ہنسا۔ بہت خوشی ہوئی یار۔ اچھا، وہ ایک تھا نا اپنے دوست بلو، یاد ہے؟ شاہد نے یاد کرانا چاہا۔ ہاں ہاں یاد ہے، بلو رانی کو کون بھول سکتا ہے۔ سارم بھی مسکرا دیا۔ اس کے کزن کی شادی ہے 2 دن بعد، سبھی دوستوں کو اکٹھا کر رہا ہے، تم بھی چلنا، شاہد نے آفر کی۔ یار میں کیا کروں گا جا کے بن بلائے؟ کچھ نہیں لگتا، وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوستوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور تم جانتے ہو نا کہ گاؤں والے کتنے ملنسار ہوتے ہیں۔ بس طے ہو گیا، پرسوں ہم جا رہے ہیں مل کے سبھی، اور تم بھی چل رہے ہو، شاہد نے اسے زبردستی کہا۔ سارم کا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی وہ حامی بھرتا ہوا ٹال گیا، لیکن شاہد اس کا فون نمبر لینا نہ بھولا۔ ڈاکٹر سارم، آپ کے بھائی آئے ہیں، اس وارڈ میں ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، آپ نے چیک کیا؟ ڈاکٹر فہد نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فہد سارم کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ اسے وارڈ میں 2 بار آتا جاتا دیکھ چکا تھا، تو سارم کو ڈھونڈتا وہ اس تک آ پہنچا۔ دارم کا سن کے سارم بنا 1 منٹ کی دیری کیے وہ اس وارڈ کی طرف جانب بڑھا۔ دارم اس کا بڑا بھائی تھا، سید دارم شاہ، مغرور اور غصہ والا، جبکہ بیوی کا غصہ اس سے بھی زیادہ 7ویں آسمان پہ ہوتا تھا۔ بھائی آپ یہاں؟ خیریت؟ سارم روم میں آتا دارم کو ایک طرف کھڑا دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ سارم، یہ مس نشا ہیں، میری گاڑی سے ان کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو دارم نے فوراً پوزیشن کلیئر کی۔ اوہو مس نشا، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ سارم نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، تو وہ دھیما سا مسکرا کے سر نفی میں ہلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ یہ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ مزید بات کرتی کہ نازش اچانک روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ شفون کی بلو کلر کی ساڑی زیبتن کیے، گرم شال کو ایک طرف ڈالے وہ سخت تیور لیے دارم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دارم شاہ اسے اس طرح بے پردہ دیکھ کے کھول اٹھا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ کہنے کو میاں بیوی تھے، لیکن ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے۔ تو یہ ہے آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ؟ سینے پہ بازو باندھے وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ دارم نے اپنا ماتھا مسلتے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے گھورا۔ کتنی سخت چوٹ لگی ہے اس لڑکی کو کہ 2 دن سے آپ ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں؟
نازش نے آگے بڑھتے کڑوے تیور لیے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو حیرت کی مورت بنے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں رکھے پھول دیکھ نازش کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ایک دکھی نگاہ دارم پہ ڈالی۔ میرے لیے تو کبھی گلاب کا ایک پھول لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور یہاں پورا گلدستہ اٹھا کے لے آئے۔ وہ دبے دبے لہجے میں ماتھے پہ بل ڈالے بولی تھی۔ دارم کا جی چاہا کہ اس جہاں سے غائب کر دے۔ ہمیشہ غلط وقت پہ غلط انٹری دیتی تھی اس کی شاطر چالاک گرین آنکھوں والی بلی۔ بھائی، میرا خیال ہے کہ آپ کو اور بھابھی کو گھر جانا چاہیے، سارم نے زبردستی مسکراتے ہوئے انہیں کہا تھا۔ دارم نے نازش کی سختی سے کلائی جکڑی جو اگلے ہی پل اس نے چھڑا لی، جیسے وہ سب کچھ بکھیر کے رکھ دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نشا کی گود سے پھولوں کا بوکے اٹھاتے اسے بے دردی سے توڑ پھینکا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے، کندھے پہ ٹکی شال زمین بوس ہو گئی تھی۔ نشا نے گھبرا کے اس حسین لڑکی کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک ساحرہ تھی، اور اس کی آنکھیں، نشا تو اس کی خوبصورتی سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی، کجا کے اس کے عمل کو دیکھتی۔ آئی ہیٹ یو دارم شاہ، آئی ہیٹ یو۔ ہمیشہ کا کہا جملہ دوبارہ دہراتے وہ انہی قدموں سے آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کی جانب پلٹی تھی۔ دارم نے فوراً نیچے گری شال کو اٹھاتے سختی سے اپنی مٹھی میں دباتے دروازے کا رخ کیا۔ پلیز بھائی، کول ڈاؤن، سارم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دھیرے سے کہا، ورنہ اپنی بھابھی کے جنگلی پن سے وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ دارم ایک حد تک تو اپنی سختی دکھاتا تھا، لیکن نازش اپنا جنگلی پن ہر وقت دیکھتی رہتی تھی۔ وہ تو اسے جنگلی بھابھی کہہ کے چھیڑا کرتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سارم نشا کی جانب مڑا۔ مجھے ڈسچارج چاہیے ڈاکٹر، وہ منمنائی تھی۔ میرا خیال ہے آپ کو آج ڈسچارج مل جائے گا، سارم نے بھی مصنوعی مسکان سے کہا۔ وہ آنسو پوچھے کوریڈور سے گزرتے چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے تھامے پیچھے کی جانب کھینچتے ایک روم میں لے جاتے لاک کیا تھا۔ نازش پوری طرح سے گھبرا گئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن دارم کی مخصوص خوشبو اپنے گرد محسوس کرتی وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ لیکن اگلے ہی پل وہ بپھری ہوئی شیرنی بن گئی تھی۔ پھر اس بار دارم نے بھی اس کی دونوں کلائیوں کو جگڑتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس چھوٹے سے روم میں بالکل اندھیرا تھا، شاید وہ اسٹور روم تھا۔ نازش نے اپنی کلائیاں چھڑانی چاہی، لیکن دارم کی گرفت بہت سخت تھی۔ چھوڑے مجھے دارم، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ بپھری شیرنی کی طرح اس پہ جھٹنا چاہ رہی تھی، لیکن دارم نے بھی ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو اوپر دیوار پہ پن کیتے دوسرا ہاتھ سے اس کی ساڑی میں گھسایا۔ نازش کا تو پورا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ دارم، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہاتھ ہٹائے اپنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی۔ آہ، اس کی سختی پہ وہ مچلی تھی۔ شش، آواز نہ آئے میری جنگلی بلی۔ دارم نے اس کے نیوڈ لپسٹک سے رنگے لبوں کے قریب آتے سرد لہجے میں کہا، جبکہ اپنے عمل سے وہ باز نہ آیا۔ چھوڑے مجھے دارم، میں منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ وہ بری طرح پنک ہوتے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور دارم اتنی ہی سختی سے اس پہ قابو کیے ہوئے تھا کہ اگلے پل اس کی ساڑی کا پلو ڈھلکتا زمین بوس ہوا۔ کھڑکی سے چھن چھن کے آتی ہلکی روشنی میں وہ دارم کے سامنے اپنا نرم و ملائم دھڑ عیاں ہوتا دیکھ پوری جان سے کانپی تھی۔ دارم کی نگاہ اس کے ٹیپ گلے پہ گئی تو دماغ کی شریانیں ابھر کے باہر آئیں۔ آگے ہوتے ایک جھٹکے سے اس کی بیوٹی بون پہ اپنے لب رکھتے وہاں اپنے دانت گاڑے کہ نازش تڑپ کے رہ گئی تھی۔ ظالم جنگلی انسان، چھوڑے مجھے، ایک بار دیکھے پھر میں کہاں کہاں کاٹوں گی آپ کو، گن گن کے بدلے۔ اس کے باقی کے الفاظ دارم نے لبوں سے چن لیے تھے۔ اس پہ قہر و شدت ڈھاتا وہ اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ نازش کی سانسوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا۔ آنکھوں میں خماری کی جھلک دکھائی دی تو دارم نے اس کی گرد پہ ہاتھ رکھے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا۔ میری جنگلی بلی کو ڈوز چاہیے تھی تو پہلے بتا دیتی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں پہ اپنا تسلط جما گیا۔ دارم، یہ ہمارا روم نہیں ہے، دور ہٹے۔ وہ تڑپ کے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیلنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ دارم نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ جو دیا تھا۔ میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں، یہ روم نہیں ہے جہاں اتنی فٹنگ والی ساڑی پہن کے پہنچ گئی ہیں آپ۔ دارم کا لہجہ بھی سخت ہوا، وہیں ہاتھ کی سختی بھی بڑی تھی۔ نازش نے ایک ہاتھ سے دارم کے سلکی بالوں کو دبوچا۔ ابھی وہ اس کے بال نوچتی کہ دارم نے ہاتھوں کے عمل میں اتنی سختی دکھائی کہ وہ بری طرح سے سک کے دیوار میں جا سمائی۔ ظالم شاہ، میں جان سے مار ڈالوں گی آپ کو، وہ بے بسی کی انتہا پہ چلائی تھی۔
اور دارم نے اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے اس کی بیگ پہ اپنے لب چبا دیے۔ آئندہ اس طرح کے لباس میں باہر نکلنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کی بلی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی رمق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ساڑی درست کرتا اب وہ شال کھول کے اس کو اچھے سے ڈھانپ رہا تھا۔ گہری استحقاق بھری نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ رخ پھیر گئی، جبکہ دارم بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اس کی کلائی تھامے وہاں سے باہر لاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سارم ابھی جان سے اجازت لیتا اپنے دوست کے بے حد اصرار پر اس کے ہمراہ اس کے گاؤں میں پہنچا، جہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ساتھ میں اس کے 3 اور 2 دوست بھی ان کے ساتھ پہنچے تھے۔ ایک میلے کا سا سما بن گیا تھا۔ سارم اپنے دوست کے کزن کی شادی کو انجوائے کرنے والا تھا۔ ان سب کے لیے بہت خوبصورت روم کا بندوبست کیا گیا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا، لیکن وہ فنکشن لڑکی والوں کی طرف تھا۔ خالص عورتوں کا مہندی کا فنکشن تھا۔ مرد حضرات نے بیٹھک سجا لی تھی۔ سارم کافی انجوائے کر رہا تھا۔ ابھی تک اسے دلہا نظر نہیں آیا تھا، اور اس نے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اگلی صبح بارات تھی۔ سبھی تیار ہوتے خوش کپیوں میں مصروف بارات لے جانے کو تیار کھڑے تھے۔ دلہا سہرے میں تھا۔ اس کی شکل کسی کو دیکھنے نہ دی گئی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی صحرا سجائے بیٹھا تھا۔ یہ کون سا نیا رواج چل نکلا ہے؟ سارم کو عجیب سا لگا۔ یار، یہ فراز بھائی کا چہیتا بھائی ہے۔ جو کہتا ہے فراز بھائی فوراً کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی کہا ہوگا کہ میں نے صحرا پہننا ہے، اور فراز بھائی نے پہنا دیا ہوگا۔ حد ہے جاہل پن کی۔ سارم کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بارات لے جانے کا شور اٹھا تو سبھی دوسرے گاؤں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ سب دوست بھی شاہد کی جیپ میں بیٹھے دوسرے گاؤں روانہ ہو چکے تھے، جہاں بہت پرجوش انداز میں ان کا ویلکم ہوا تھا۔ بلا شک وہاں کی سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں۔ خیر، نکاح شروع کیا گیا تو صحرا بھی ہٹا۔ دونوں بھائیوں نے صحرا اتار کے سائڈ پہ رکھا، اور وہیں سارم کے پیروں کے تلے سے زمین نکلی۔ یہ وہی دونوں بھائی تھے جو اس دن ہاسپٹل میں آئے تھے۔ فراز کیسر، ولد کیسر علی، کیا آپ کو سکہ رائج الوقت بعوض 30 لاکھ حق مہر عروج مصطفیٰ بنت محمد مصطفیٰ، کیا آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ فراز کیسر مسکرایا۔ جی قبول ہے، شرماتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کا کالیا بھائی بھی مسکراتے ہوئے قبول ہے۔ مجھے بھی، سب نے اس کا مذاق سمجھ کے ہنس کے ٹال دیا کہ دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں، تو اس لیے کوئی اسے کچھ نہ بولا۔ لیکن لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نکاح ایک نازک معاملہ ہے؟ ذرا سی لاپرواہی کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب پھر سے بولے تو فراز نے پھر سے مسکراتے وہی جواب دیا۔ 1 منٹ مولوی صاحب۔ سارم نے بہت جبر کیا، لیکن وہ غلط ہوتا نہ دیکھ سکا، اس لیے اونچی آواز میں بولا کہ سبھی کی نظریں بیک وقت اس پہ اٹھی۔ کیا مطلب؟ نکاح کیوں روکا؟ جاوید چودھری نے ماتھے پہ بل ڈالے اور سارم سے پوچھا۔ کیونکہ یہ اس نکاح کے لائق نہیں۔ یہ دونوں بھائی 1 نمبر کے فراڈ ہیں، اور آپ انہیں اپنی بیٹی دینے جا رہے ہیں۔ سارم نے بھی غصے کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو برخوردار، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ذاتی، تو بہتر ہوگا اس معاملے میں نہ پڑو۔ آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے کیا؟ آپ کیسے اپنی بیٹی کو کسی ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ بیاہ سکتے ہیں؟ سارم کو حیرت ہوئی تھی۔ جاوید چودھری نے سارم کو سخت گھوری سے نوازا اور مولوی صاحب کی جانب مڑے۔ آپ نکاح شروع کریں، حکمیہ لہجے میں کہا، اور میں نے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب کی بار سارم غصے سے بولتا آگے بڑھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ نکاح روکنے والے؟ فراز کیسر بھی غصے سے کھڑا ہوا۔ مانو نہ مانو، اس کا اس لڑکی کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہوگا، تبھی اتنا منہ بھر کے۔ چپ، ایک دم چپ۔ سارم نے انگلی اٹھا کے اونچی آواز میں للکارا تو وہ عورت ایک دم سہم کے پیچھے ہو گئی۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی عزیز نہیں، جو یوں 2 کوڑے کے انسان کے ساتھ اسے بیاہ رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں کیا پلاننگ کی ہوئی ہے ان دونوں بھائیوں نے؟ سارم دکھ اور غصے سے بولا۔ کچھ لمحے تو جاوید چودھری سارم کو گھوری ڈالتے رہا۔ ہاں جانتا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے۔ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے، جبکہ سارم ان کی بات سن کر شاکڈ رہ گیا۔ اوہ، تو وہ یقیناً آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوگی، ورنہ آپ اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہونے دیتے۔ سارم نے فوراً اندازہ لگایا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، نکاح میں خلل مت ڈالو۔ جاوید چودھری پھر سے سخت انداز میں بولا۔ یہ نکاح تو میں ہونے نہیں دوں گا، سیدھا جیل پہنچاؤں گا تم سب کو۔ سارم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سارم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ان سے پنگا لے رہے ہو؟
یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں، مت لے پنگا۔ شاہد نے اسے دھیمی آواز میں سمجھانا چاہا۔ اوے لڑکے، تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے؟ فراز کیسر اس کے پاس آ کے منمنا کے بولا۔ اس وقت وہ بس نکاح کے حق میں تھا اور لڑائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بہت آرام سے پوچھا، شرم ہے یا نہیں تم میں؟ سارم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کرو، اسے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، دانت پیستا فراز بولا۔ ابھی دیکھ لو، شوق سے دیکھ لو۔ اسے باہر نکالو، جاوید چودھری نے اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سارم نے جاوید چودھری سے کہا۔ جاوید چودھری ایک نظر سب کو دیکھتا اسے لیے ایک کم گوشے کی جانب بڑھا۔ بولو، اور یہ آخری بار ہے، اس کے بعد یہاں نظر نہ آؤ۔ غصہ ضبط کرتے وہ بولے تھے۔ بہت سوچ کے کڑے مراحل سے گزرتے سارم نے الفاظ ترتیب دیے۔ آپ نے جتنے بھی پیسے لینے ہیں، اس کے دگنا میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نکاح روک دیں۔ سارم نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ جاوید چودھری کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ بولے، جو رقم آپ کہیں گے لکھ دوں گا، لیکن یہ نکاح کا مذاق مت بنوائیں۔ سارم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ 60 لاکھ۔ جاوید چودھری کو صرف پیسے کی زبان سمجھ آتی تھی، لہٰذا اسی زبان میں بات کی۔ ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ سارم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں لڑکی کو یہاں سے لے جانا ہوگا، وہ بھی نکاح کر کے، اور 60 لاکھ کی رقم حق مہر میں مجھے ادا کرنی ہوگی۔ جاوید چودھری نے اب کی بار سارم کی بولتی بند کر دی۔ وہ نکاح کیسے کر سکتا تھا بنا ابی جان کو بتائے؟ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری ابی جان یہ فیصلہ کریں گی، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اور بیچ میں نہ پڑو، کیونکہ اب میں اس لڑکی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، جاوید چودھری نے اٹل لہجے میں کہا، اور واپس لوگوں کے بیچ جانے لگا جہاں نکاح چھوڑا تھا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ سبھی وہاں موجود لوگوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن چودھری کے سامنے کوئی بول جائے، کسی میں اتنا دم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نکاح کروں گا۔ سارم نے لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ فیصلہ کیا۔ ایک لمحے کو وہاں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ عروج مصطفیٰ بنت مصطفیٰ اعظم، آپ کا نکاح سید سارم شاہ ولد علی عثمان شاہ سے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے عروج سے سوال کیا تو کچھ لمحے وہ سکتے میں رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس سے اس کا نکاح ہونا طے پایا تھا وہ کوئی فراز نام تھا اس کا، اور یہ کوئی اور نام لے رہے ہیں۔ گھونگھٹ میں ہی عروج نے ماں کو ڈھونڈنا چاہا، وہ تو نظر نہ آئی، لیکن ان کا ہاتھ عروج کے ہاتھ میں آ گیا، اور ہاتھ دبا کے انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ ہاں بول دے۔ عروج نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور آنکھیں بند کرتے قبول ہے بول دیا۔ تینوں بار یہی الفاظ دہرائے۔ عروج سے قبول و ایجاب کے بعد اب وہ سارم کے پاس آئے تھے اور اس سے بھی وہی الفاظ کہے تھے، البتہ حق مہر کی رقم کو شو نہ کیا گیا۔ مبارک ہو کا شور اٹھا تو جاوید چودھری کھل ہی اٹھا۔ کہاں وہ 30 لاکھ میں سودا کر رہا تھا کہ ایک دم سے قسمت نے پلٹا کھایا اور 30 کا 60 ہو گیا۔ کیا سوچنے لگے؟ شاہد نے سارم کو خاموش پایا تو اس کے پاس چلا آیا۔ نہیں یار، اچانک سے یہ سب اتنا بڑا فیصلہ، پتہ نہیں ابی جان کیا ریئیکٹ کریں گی۔ ابی جان تو بعد میں کچھ بولیں گی۔ یہ جو فراز کیسر پاگلوں کی طرح نکل کے گیا ہے نا یہاں سے، یہ اپنی بے عزتی برداشت کرے گا؟ عمر نے ان کا دھیان فراز کی جانب گامزن کیا۔ ہاں، وہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا، اور نہ ہی اس کا وہ کالو بھائی، بلکہ وہ تو پورا خاندان ہی بھرا ہوا ہے۔ شاہد نے بھی مزید بات کو گوشگزار یہاں سے اب نکلنا کیسے ہے۔ سارم نے آگے کی پلاننگ پوچھی۔ چودھری 60 لاکھ کی رقم لے گا تو ہی جاننے دے گا۔ شاہد نے سوچتے ہوئے کہا، اب 60 لاکھ کی اتنی بڑی رقم میں جیب میں لیے گھومتا ہوں؟ بھائی کو فون کیا ہے، وہ اپنے بندے کے ہاتھ 1 گھنٹے تک بھیج دیں گے۔ برے منہ بنا کے کہتا وہ آخر میں دھیرے سے بولا، اور بنا سیکیورٹی کے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارے ہوتے سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہوتے سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ عمر نے گن نکال کے سامنے کی۔ عمر نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ سارم اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ایسے نہ دیکھ میری جان، عمر خان ہوں، خان کا بیٹا، کھلونے تو ہر وقت ہی پاس ہوتے ہیں، بچپن سے کھیلتے آئے ہیں۔ عمر نے سرسری انداز اپنایا۔ لیکن میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم بھی ایسا کچھ نہیں چاہتے، لیکن اپنا دفاع لازمی کرنا جانتے ہیں۔ بات اپنے تک ہوتی تو پرواہ نہ تھی یار، لیکن اب بات بھابھی کی ہے، عزت کی ہے،
اور عزت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ عمر اور شاہد کے ایک ساتھ کہنے پہ سارم انہیں مسروس ہوتا دیکھنے لگا۔ وہ اتنے عرصے بعد ان سے ملا تھا، لیکن دوستی نبھانا خوب جانتے تھے۔ تم یہ بتاؤ، کیا دارم بھائی کو تم نے نکاح کا بتا دیا؟ شاہد کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں فی الحال نہیں، جا کے بتاؤں گا۔ سارم نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہد اسے تسلی دیتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ سارم آنے والے وقت کا سوچتا رہ گیا۔ یہ کیا؟ کس سے نکاح کروایا آپ نے میرا؟ عروج نے ماں کو اپنے پاس آتا دیکھا اور اکیلے روم میں گھونگھٹ الٹ کے تیزی سے پوچھا۔ عروج، اللہ نے سن لی ہے تیری، بہت اچھا نیک اور شریف بچہ ہے، اس نے آج میری لاج رکھ لی اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ زلیخا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ بیٹا، تم انشاءاللہ خوش رہو گی، ایک جلاد سے جان چھوٹی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ بولتے جا رہی تھی کہ حاجرہ نے انہیں باہر بلایا اور وہ اس کا ماتھا چومتے باہر آ گئی۔ جی چودھری صاحب، سر جھکائے وہ بہت ادب سے بولی تھی، بیٹی کو سمجھا دینا کہ اب جہاں جا رہی ہے وہیں رہے گی، ہم سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور وہ راتے ہوئے ان کے پاس آئی تو وہ سہم گئی۔ بھول کے بھی حق مہر کا کوئی ذکر نہ کرنا بیٹی سے، ورنہ جان سے مار دوں گا، سخت تنبیہ انداز میں کہتے وہ زلیخا کا خون خشک کر گئے۔ اب میرا منہ کیا تک رہی ہو، جاؤ اور جا کے رخصتی کی تیاری کرو۔ ڈپٹ کے کہتے وہ زلیخا کو وہاں سے نکال چکے تھے۔ اچھی خاصی بڑی پارٹی ہاتھ لگی ہے، وارے نیارے ہو گئے ہیں، لیکن یہ فراز کیسر، یہ چپ نہیں بیٹھے گا، اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ کچھ سوچتے انہوں نے اپنے مشٹنڈوں کو کال ملائی اور کیسر پہ نظر رکھنے کو کہا۔ مسٹر مجتبیٰ 60 لاکھ کی رقم لے کر سارم تک پہنچ چکے تھے۔ تمام رقم چودھری کو دیتے وہ عروج رخصتی لے جا چکا تھا۔ بڑی سی چادر میں گھونگھٹ ڈالے منہ چھپائے وہ اپنی ماں کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ زلیخا نے اس کے بیگ میں کچھ پیسے ڈال دیے تھے اور اچھے سے سمجھا بجھا کے کہ وہ اسے باہر لائی تھی۔ سارم، تم اور بھابھی اس گاڑی میں آگے آگے چلو، ہماری گاڑی آپ کی گاڑی کو فالو کرے گی، عمر خان نے کان میں گھس کے کہا تو سارم نے اسوات میں سر ہلایا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتا سارم عروج کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ تم نے اپنے وعدے کا پاس رکھا، اب ہماری باری ہے، میرے آدمی تمہیں اس گاؤں سے بحفاظت شہر پہنچا دیں گے۔ چودھری نے اپنا فرض ادا کیا اور 3 گاڑیاں ان کے ساتھ روانہ کی، جس میں اسلحہ سے لیس آدمی موجود تھا۔ ان سے اجازت لیتا سارم گاڑی کی جانب بڑھا اور بنا ایک غلط نگاہ ساتھ بیٹھی اپنی اچانک والی شریک حیات پہ ڈالے وہ گاڑی کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سارے راستے ایک خاموشی تھی۔ سارم جلد از جلد اس گاؤں سے نکلنا چاہتا تھا، جبکہ رات کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ راستہ کچا تھا اور گاڑی چلانے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ 2 بار عروج کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ ساتھ بیٹھے اپنے اچانک ہونے والے مجازی خدا کو گھورنا تو اس نے چاہا، لیکن گھونگھٹ آڑے آ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لے، سارم نے دھیمے لہجے میں کہا تو عروج کا جی چاہا کہ اس بندے کا گلا دبا دے۔ اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہنے وہ مشکل بیٹھی تھی، اب سیٹ بیلٹ باندھنا، جبکہ وہ سیٹ بیلٹ باندھنا جانتی تک نہ تھی۔ ایک جھٹکا اور لگا، آؤچ، اب کی بار سر ٹکرا ہی گیا۔ وہ کافی آگے نکل آیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا سائڈ پہ لگاتا اپنی سیٹ سے آگے ہو کے سارم نے 1 منٹ کی دیر کیے بنا سیٹ بیلٹ باندھی۔ جینٹس پرفیوم کی خوشبو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی، اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ یہ پہلی اچھائی تھی جسے عروج نے متاثر کیا تھا اور کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی کہ اس کا مجازی خدا ایک اچھا انسان ہے، ورنہ تو اندر ہی اندر ڈر ڈر کے اس کا سانس خشک ہو چکا تھا اور وہ بھاگنے کی پلاننگ بھی کر چکی تھی، اور ساتھ میں چھپا کے لائے ہوئے ایک اوزار کو بیگ میں رکھے وہ مطمئن تھی۔ لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا، وہ اپنے شوہر کو ایک چانس دینا چاہتی تھی۔ جی عروج مصطفیٰ چانس دے رہی تھی۔ سید سارم علی شاہ کو بنا اس کی سچائی جانے رات دیر گئے وہ گھر لوٹا تھا۔ اس کے دوست گھر تک اسے چھوڑ کے گئے تھے اور سیکیورٹی تو پہلے سے ہی الرٹ تھی۔ سارم اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا انہیں رخصت کرتا عروج کو لیے اندر داخل ہوا۔ سد شکر کہ ابھی جان گھر نہیں تھی اور انہیں آنے میں کافی وقت لگنا تھا، لیکن دارم اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ دارم جو صوفے سے اٹھا تھا ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ بھائی السلام علیکم، سارم نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ عروج وہیں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔
گھونگھٹ اوڑھے اسے تو کوئی اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دارم بری طرح الجھا، جبکہ نازش بھی کمر سے باہر نکلتی بڑے اشتیاق اور تجسس سے اس گھونگھٹ والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی ایک منٹ، سارم نے انگلی کے اشارہ سے تھوڑا وقت مانگا۔ بانو بھی، بانو بھی، آواز لگائی تو وہ فوراً سے آ گئی۔ بانو بھی، انہیں اوپر روم میں لے جائیں۔ بانو بھی سے کہتا وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولا۔ اچھا بیٹا، لیکن کس روم میں؟ ان کے اچانک پوچھنے پر سارم نے سر کھجایا۔ میرے روم میں۔ اب کی بار بھی لہجہ دھیما تھا لیکن استحقاق تھا، جسے عروج اور دارم دونوں نے محسوس کیا۔ نازش زیر لب مسکرائی تھی۔ واہ دیور جی، سیدھا سکسر لگایا ہے۔ اب تو دارم شاہ تڑپے گا۔ ہائے، کیا سین آنے والا ہے، نازش نے دل ہی دل میں سوچا۔ بانو بھی حیران تو بہت ہوئی، لیکن نوکر تھی، بولنا یا کچھ پوچھنا ان کی کیا حیثیت تھی۔ وہ عروج کو تھامے اوپر کمرے میں لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد سارم دارم بھائی کے پاس آیا اور اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ نازش نے بھی بہت توجہ سے ساری کہانی سنی۔ سارم کی ساری بات سن کر دارم چپ سا ہو گیا۔ سارم، نیت تو تمہاری نیک تھی، لیکن تم کیسے کسی بھی لڑکی کو شاہ مینشن کی بہو بنا سکتے ہو؟ دارم کی اس بات پہ سارم چپ ہی ہو گیا، جبکہ نازش کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ بھائی، ہم کیا عرش سے اترے ہیں، یا اللہ نے ہماری تخلیق کچھ خاص مٹی سے کی ہے؟ کس بات پہ ہمیں دوسروں پہ فوقیت ہے؟ اس بات پہ کہ ہم امیر ہیں اور سامنے والا غریب، ہمارا اونچا خاندان ہے اور سامنے والے کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ سارم بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ دارم نے لب بھینچے۔ نازش آج دل ہی دل میں دیور کے واری صدقے جا رہی تھی۔ سارم، ہم صحیح بات کریں گے، اب تم جاؤ۔ دارم کی نگاہ نازش پہ پڑی تو اس کے چہرے کی مسکان دیکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ سارم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن دارم کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھ چپ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دارم نازش کی جانب بڑھا۔ بہت ہی ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ اسے اپنی نظروں میں فوکس کرتا وہ استحقاق بھری نگاہ سے پوچھتا۔ بالکل، آج تو دل کر رہا ہے کہ لڈیاں ڈالوں۔ ایک اور چھوٹے خاندان کی کم حیثیت کی بہو مل گئی آپ کی سید فیملی کو۔ نازش نے اپنی خوشی مسکراتے ہوئے ظاہر کی۔ مسز نازش دارم شاہ، اپنی خوشی کو قابو میں رکھیں، یہ نہ ہو کہ اس خوشی کی عمر کم ہو۔ وہ اس کو کلائی سے پکڑے سرد لہجے میں بولا۔ یہ تو وقت بتائے گا جب آپ کی ابی جان واپس آئیں گی۔ وہ سنجیدگی سے اپنی کلائی چھڑاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ صوفے پہ بیٹھتا سوچتا چلا گیا۔ جیسے ہی سارم روم میں داخل ہوا، سامنے وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ دلہن کے لباس میں ایک دوشیزہ کو اپنے روم میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتے سارم کے چہرے پہ یوں ہی مسکراہٹ بکھر گئی، یہ جانے بنا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دروازہ کھل کے دوبارہ بند ہونے کی آواز کی عروج کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ چاہ کے بھی مڑ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا وہ مڑی تو شاید پتھر کی ہو جائے۔ کیا ہوا مسز عروج سارم، کوئی پریشانی ہے کیا؟ سارم نے اس کے پاس آتے پیچھے سے اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور ساتھ میں پکڑی چھری کا رخ سارم کی طرف کیا۔ آنکھوں میں وحشت لیے چہرے پہ سختی، دلہن کا گھائل کر دینے والا روپ۔ ایک لمحے کے لیے تو سارم اس کے روپ میں ہی کھو گیا، یہ بھول ہی گیا کہ اس وقت وہ آتش فشاں بنی ہوئی ہے۔ خبردار وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، بولتے ہوئے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی جسے سارم نے بآسانی محسوس کر لیا تھا۔ یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ لہجے میں تھوڑی سختی کی آمیزش تھی۔ جہاں سے بھی آئی، اپنے قدم میری طرف نہ بڑھانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بنا کوئی لحاظ رکھے وہ بھوری آنکھوں سے اسے گھورتی ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے نیچے کر لے، میں نہیں آ رہا آپ کے پاس۔ سارم نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور خاموشی سے پلٹ کے بیڈ پہ آ بیٹھا اور اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ عروج کو اس کا یوں بات ماننا سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا یہ واقعی پیچھے ہٹ گیا ہے یا کوئی چال ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سارم اپنی جگہ سے اٹھا۔ عروج نے چکنا ہوتے چھری کا رخ پھر اس کی جانب موڑا۔ سارم اسے نظر انداز کرتا کبڈ کی جانب بڑھا، اپنا ڈریس لیا اور عروج سے تھوڑا فاصلہ رکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ تو چپ ہو گیا، کیا پلان ہے اس کا؟ میں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، اتنا بڑا گھر، اتنا امیر زادہ، مجھ سے کیسے نکاح کر سکتا ہے بنا کسی غرض کے؟ مجھے لگا مجھے اسے ایک چانس دینا چاہیے، لیکن میں نہیں اعتبار کر سکتی اس پہ، اس دور میں جہاں اپنے سانپ بن کے ڈستے ہیں کوئی غیر کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے کہیں۔
جو مجھے بیچنے کے چکر میں تو نہیں؟ عروج سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن یہاں سے نکل کے کہاں جاؤں گی؟ یہ میں بعد میں سوچوں گی، لیکن ایک دلدل سے نکل کے دوسری دلدل میں نہیں پھنس سکتی۔ وہ سر جھکائے پریشان حال آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کا دھیان ہی نہ تھا کہ کب سارم باتھ روم سے باہر نکلا اور اس کے پاس آتا اس کے ہاتھ سے فوراً چھری لے چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ واپس کریں مجھے۔ عروج کے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اچھا، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ماتھے پہ بل ڈالے سادہ شلوار قمیض میں وہ حد درجے ہینڈسم لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کو عروج کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ دیکھو، میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے نہیں دوں گی، عروج نے انگلی اٹھاتے وارن کیا، جبکہ اس بار لہجے میں تھر تھراہٹ واضح تھی۔ سارم نے ایک ہاتھ سے چھری پکڑے دوسرے ہاتھ سے کھینچ کے عروج کو اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں کی نظروں کا پل بھر کو تصادم ہوا۔ عروج کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ بنا لحاظ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سارم نے چھری کا رخ اس کی گردن کی جانب موڑا اور تھوڑا سا دباؤ ڈالا۔ ڈر کے مارے عروج نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی اس حرکت پہ بخود دیکھنے لگا۔ جب کچھ پل یوں ہی سارم اسے دم خاموشی کی نظر ہو گئے تو عروج نے دھیرے سے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا۔ اپنے دماغ سے یہ سب خرافات نکال دیں۔ کچھ کرنا ہوتا نا تو عزت سے گھر نہ لاتا۔ اور بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں لے جا کے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اتنی آسانی سے وہ کیسے جان گیا؟ عروج پہ تو گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ اچھا خاصا وہ اسے شرمندہ کر گیا۔ آرام سے اسے خود سے الگ کیا اور چھری واپس اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ حیرت کی مورت بنی دیکھتی رہی۔ رکھ لیں، سیفٹی کے لیے۔ مگر دھیمے لہجے میں وہ کہتا واپس بستر کی جانب مڑا۔ کمفرٹر درست کرتا وہ سائڈ بورڈ سے لائٹ آف کرتا اور لیمپ آن کرتا اب سونے کی تیاری میں تھا، جبکہ عروج دانت پیستی وہیں قریب صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چھری ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارم سو گیا ہے تو وہ دھیرے سے اٹھ کے اس کے قریب آئی۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کے چل کے پاس آنے پہ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی آواز سے وہ جو دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں کھو رہا تھا پھر سے حواس جاگ گئے۔ پاس پڑا تکیہ دھیرے سے اٹھایا۔ جی تو چاہتا ہے اسی تکیے سے اس کی سانسیں روک دوں، لیکن پھر مجھے جیل جانا پڑے گا اور میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ فی الفور وہ ارادہ ملتوی کرتی صوفے کی جانب مڑی۔ چاہیں تو وارڈروب سے میرا کوئی بھی ڈریس لے کے چینج کر لیں، کل آپ کے کپڑے وغیرہ لے آؤں گا۔ بنا بازو آنکھوں سے ہٹائے سارم کی آواز میں وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ یہ جاگ رہا ہے؟ خود سے ہی سوال کیا۔ وارڈروب اس طرف ہے۔ کروٹ بدلتا وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ عروج منہ بناتی صوفے پہ جا بیٹھی۔ کچھ پل مزید سرائیت سے گزر گئے۔ اب عروج کو بھی نیند آنے لگی تھی۔ کب تک جاگ کے اپنا پہرا دیتی، اور بھاری بھرکم لہنگے میں سونا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ اس لیے جی مار کے خاموشی سے اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ ہاتھ کے سامنے جو بھی ڈریس آیا نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے جانے کے بعد سارم کے چہرے پہ ایک دلفریب مسکان سج گئی تھی۔ جھلی سی ہے لیکن میٹھی سی ہے۔ سارم کے دل پہ محبت نے دستک دے دی تھی۔ وہ اس بات سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے محبت جس لڑکی سے ہوئی وہ اس کی پہلی اکلوتی بیوی ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ بیوی کب محبت کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم سے شاور لے کر سارم کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے باہر نکلی۔ اف، اتنے لمبے ہیں یہ، بندہ پوچھے اتنا لمبا قد نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بار بار ٹراؤزر فولڈ کرتی وہ پھر نیچے کھل جاتا، اور شرٹ تو اسے اچھی خاصی کھلی تھی۔ تیز روشنی ہوتی تو سارم ضرور اس لمحے سے ہز اٹھاتا، لیکن ابھی کن اکھیوں سے دیکھ کے ہی گزارا کر رہا تھا۔ وہیں صوفے پہ خود کے گرد بازو لپیٹے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن روم ٹیمپریچر کافی سرد ہونے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اللہ جی، اس اے سی کو ہی بند کر دے یا خراب کر دے یا دھماکے سے اڑا دے، نہیں تو صبح تک میری کلفی بن جانی ہے۔ ہم کلامی میں وہ کہتی سارم کو ایک بار پھر مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ریموٹ سے اے سی کی سپیڈ کم کرتا وہ اٹھ کے کبرڈ سے ایک اور کمفرٹر نکالا۔ آدھی سوئی ہوئی آدھی جاگی عروج پہ ڈال چکا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کے دیکھا، لیکن گرم کمفرٹر ملنے سے اسے سکون محسوس ہوا اور وہ آنکھیں بند کرتی سو گئی۔ سارم بھی اس کے پاس سے اٹھتا بیڈ پہ آ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ نازک سی لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور اعتبار نہیں کر پا رہی۔ سارم ایک اور آزمائش۔ لیٹتے ہوئے وہ عروج کے متعلق بھی سوچے جا رہا تھا۔
سارم کے جانے کے بعد عروج کی آنکھ کھلی تھی. خود کو اوندھا ترچھا لیٹا دیکھ فوراً اٹھ بیٹھی. یہ کہاں گیا؟ سوچتے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. اٹھتی وہ صوفے پہ بیٹھی تو بے اختیار ماں یاد آئی. آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں. کیا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ تعلق ہی توڑ دیں؟ رخصتی کے لمحے زلیخا کے الفاظ یاد کرتے وہ بری طرح سے رو دی تھی. آنسو پونچھتی ہاتھ میں جانے لگی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. چھری کو ڈھونڈنا چاہا، وہ نیچے گری سے نظر آ گئی. فوراً اٹھائی اور دروازے کی جانب بڑھی. کون؟ بی بی جی آپ جاگ گئیں تو میں اندر آ جاؤں؟ بانو بی نے بے صبری سے پوچھا. عروج نے سوچتے ہوئے حامی بھر لی تو فوراً اندر آئی. عروج کو سارم کے کپڑوں میں دیکھ وہ زیر لب مسکرائی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ڈھیروں بوتیک سٹائل کے کپڑے تھے. یہ کیا ہے؟ عروج حیران ہوئی. سارم بیٹے کا فون آیا تھا، انہوں نے بھجوائے ہیں. کہہ رہے تھے آپ کے اٹھنے پہ آپ کو پہنچا دوں. فوراً سے جواب دیتی وہ باہر نکلی اور مزید چیزیں لاتی وہ پورا بیڈ پہ پھیلا چکی تھی، جن میں اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی. آپ تیار ہو جاؤ، پھر میں آپ کے لیے ناشتہ لگا دیتی ہوں. جو آپ کو کھانے میں پسند ہو وہ بتا دیں. بہت مؤدبانہ انداز میں دیکھتی عروج ششدر ہی رہ گئی تھی. شاور لے کے اس نے ایک پنک کلر کے سمپل مگر خوبصورت کپڑوں کا انتخاب کیا. زیبتن کرتی آئینے کے سامنے کھڑی وہ گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ ایک دم سے دل کے نہا خانے میں سارم کی شبیہ ابھری تو دل نے ایک بیٹ مس کی. کچھ خاص تو ہے اس شخص میں جو اسے الگ بناتا ہے. یہی سوچتی وہ باہر نکلی اور ناشتہ لگ چکا تھا. وہ ناشتے کے لیے بیٹھی تھی کہ اعظم نیچے آتا دکھائی دیا. ایک نسوانی وجود کو پیرزادہ مینشن میں دیکھ وہ وہیں تھم گیا. بانو بی، یہ کون؟ پاس کھڑی بانو بی سے پوچھا. بیٹا یہ سارم بیٹا کی دلہن ہے، بہت محبت سے کہا. اعظم تو گنگ رہ گیا. یہ کب ہوا؟ میں کہاں تھا؟ بارات کب گئی؟ ڈولی کب آئی؟ میں کیوں جان رہا؟ اعظم منہ بناتا وہیں ایک چیئر پہ بیٹھا. بانو بھی مسکرا کے رہ گئی. بارات میں تو ہمیں بھی سارم نے شامل نہیں کیا. اچانک سے نازش نے آتے انہیں چونکایا. عروج نے حیرت سے انہیں دیکھا. یہ صبح ناشتے پہ نظر آنے والے چہرے رات کو تو دکھائی نہ دیے تھے. عروج بہت سخت کنفیوز ہو رہی تھی. بائی دا وے میرا نام اعظم ہے. اگر آپ بھائی کی دلہن ہیں تو میری بھابھی ہوئی، اور میں آپ کا اکلوتا پیارا اور ہونہار دیور. اعظم نے اپنا تعارف بڑے پیارے انداز میں کروایا تو عروج مسکرا کے رہ گئی. اور میں ہوں آپ کی جٹھانی، اس گھر کی سب سے بڑے سید دارم شاہ کی اکلوتی وائف. نازش نے بھی مسکرا کے اپنا تعارف کروایا. عروج کو تو وہ نٹکھٹ سی پیاری سی نازش بہت اچھی لگی. وہ تینوں ہی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے. ساتھ میں اعظم اور نازش دونوں ناشتے سے پورا انصاف کر رہے تھے کہ اعظم کی زبان پہ کھجلی ہوئی. اچھا ایک بات تو بتائیں، آپ اچانک سے آ کہاں سے گئی؟ اعظم کی بات پہ عروج ایک دم چپ سی ہو گئی. کیا ہوا؟ پریشان نہ ہو، ایسے ہی پوچھ لیا. ویسے میں اپنے بھائی جان سے پوچھ لوں گا ان کے پاس میجک کیا ہے کہ اچانک سے بھابھی لے آئے. دارم بھائی کا تو چلو پتہ چلتا ہے، پر سارم بھائی بھی؟ نازش کو ایک آنکھ ونک کرتے وہ اسے تپاتا عروج کی جانب مڑتے اب کی بار پھر سے مسکرا کے کہتا وہ اٹھا. عروج سر جھکائے چپ ہی رہی. اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی تو نہیں تھا. وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا ہے. اسے کیا جواب دیتی؟ اعظم اللہ حافظ کہتا جا چکا تھا، جبکہ وہ سوچوں میں گھری وہیں بیٹھی رہ گئی. جبکہ نازش نے اس کے ساتھ اپنا پن جتاتے اسے تسلی دی. کہاں جا رہی ہیں؟ اچانک سے نازش کو سوتے میں اٹھتے دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھنے لگا. ابھی تو وہ آ کے بستر پہ لیٹا تھا، وہ اٹھ کے کہیں جانے لگی تھی. بھاگ رہی ہوں، سیکیورٹی سخت کر لیں. وہ بھی نپے تلے انداز میں جواب دیتی اسے تپا گئی. یہیں واپس آئے. وہ اسے آرڈر دیتا کمفرٹر کھول کے لیتا بولا. او ہیلو، آرام سے، حکم کسی اور پہ چلانا. نازش نے منہ بناتے ہوئے کہا تو دارم اٹھتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب آتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا. اوکے، آرام سے ہی کروں گا، بشرط یہ کہ میری خوبصورت بیوی جنگلی بیوی نہ بنے، ورنہ مجھے وائلڈ ہونے سے روک نہیں پاؤ گی. وہ اس کا سر تکیے پہ گراتا اپنی شرٹ ریموو کرتا اس پہ سایہ فگن ہوا. نازش نے اس کی گردن پہ زور سے دانت کاڑے. وہ لب بھینچے وہ مشکل اس درد کو سہتے آنکھیں میچ گیا. اپنی کارروائی دارم کی گردن پہ دیکھتی وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی. ناؤ اٹس مائی ٹرن، اب میں جہاں جہاں کاٹوں گا برداشت کرنا. وہ لائٹ آف کرتا اس کے لپس پہ جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا تھا.
سارم 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ہسپتال میں تھا۔ اعظم ملنے گیا تھا اور جو شادی کا واقعہ ہوا اس کی تفصیل لے آیا تھا، لیکن سارم خود گھر نہ آیا۔ عروج نے ان 2 دنوں میں نازش کے ساتھ پورا شاہ مینشن گھوم لیا اور اب اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہ تھا۔ ملازموں میں سے صرف بانو بی بی ہی بات کرتی تھی، اور وہ بھی صرف ضرورت کے تحت، اور جو اسے یہاں لے آیا تھا وہ اسے یہاں لے کے بھول ہی گیا تھا کہ اچانک سے ہی دل میں اس نے سارم سے گلہ کیا، اور اس بات سے مکمل انجان کے سارم اچانک اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا ہے۔ وہ گارڈن ایریا میں بیٹھی ایک ہی نقطے پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ مسز سارم شاہ، دھیمے لیکن پورے استحقاق سے پکارا تو وہ تو اچھل ہی گئی۔ آپ؟ مطلب تم؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ پہلے آپ پھر تم؟ سارم نے سر جھٹکا۔ میری مسز نے مس کیا مجھے، اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ میں کیوں مس کرنے لگی تمہیں؟ اکھڑے لہجے میں پوچھا، جبکہ نظریں بار بار جھک رہی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ میرا کام بھی ایسا ہے کہ نہ دن دیکھنا نہ رات، بس کام، بس اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض ادا کرنا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، بیوی سمجھدار ملی ہے۔ چہرے پہ سنجیدگی لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ یہ کہتے وہ اندر جانے کے لیے پلٹا۔ کیا آپ مجھے بیوی مانتے ہیں؟ اچانک پوچھے گئے سوال پہ سارم ٹھٹکا تھا اور اس کی جانب پلٹا۔ آپ میری بیوی ہیں عروج سارم۔ آپ کا نام جڑ چکا ہے میرے نام سے ہمیشہ کے لیے، ہر لفظ پہ زور دے کے، لیکن میں نے آپ کو اپنا شوہر نہیں مانا۔ آنکھوں میں جھانکتے دل سخت کیے وہ یہ کہتی سارم کو لب بھیجنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ کیوں؟ مسلمان نہیں ہو کیا؟ واٹ؟ اچانک سوال پہ وہ ٹپائی تھی۔ نکاح کو نہیں مانتی تو یقیناً مسلمان نہیں ہوگی، ورنہ نکاح جیسے مقدس رشتے سے انکار نہ کرتی۔ اچھا خاصا اسے لاجواب کرتا سارم مڑتا اندر جا چکا تھا۔ یہ کیا بول گیا؟ عروج کے تو صحیح معنوں میں ہوش اڑے۔ آج تیسرا دن تھا، کالو نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، وہ بس روئے جا رہا تھا۔ بھا، مجھے بیبی واپس لا کے دو، وہ میری تھی، مجھے نہیں پتا، وہ رو رو کے بس یہی کہہ رہا تھا، اور فراز کیسر غصے کے گھونٹ پی کے رہ جاتا تھا۔ کیسے وہ ایک شخص پلک جھپکتے اس کی ناک کے نیچے سے اس کی دلہن کو نکال لے گیا اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ سب سے پہلے اسے اس کا پتہ چاہیے تھا۔ اس کے آدمیوں نے اس دن رخصتی پہ ان کا پیچھا تو کیا، لیکن چودھری کے مشٹنڈوں نے انہیں راستے میں روک لیا اور وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اب اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان تک پہنچ کے ہی رہے گا اور اپنی دلہن کو واپس لائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سارم کے رات کو گھر آنے پہ عروج پھر سے روم میں چھپ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی کرتی، اور سارم کے روم میں آنے سے پہلے ہی صوفے پہ کمفرٹر لے کے سو جاتی تھی۔ لیکن سارم جانتا تھا کہ وہ صرف ایکٹنگ کرتی ہے، اس لیے کبھی کچھ نہ کہا۔ وہ خود اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے اپنے بیچ کے رشتے کو سمجھے، اور وہ اس پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سے خوش ہو، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا خوشی سے آغاز کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں سارم کی ملاقات دارم سے بھی نہ ہو سکی۔ وہ کب آتا کب جاتا کوئی مقرر وقت نہ تھا۔ جب تک بی جان گھر تھی سبھی وقت کی پابندی کرتے تھے، لیکن اب سبھی کی روٹین خراب ہوئی ہوئی تھی، اور ابھی اسے پتہ چلا کہ کل دارم کے بزنس رائیول ارشاد ملک نے کسی زمین کے چکر میں اس پہ کیس کیا ہے، اور کل اس کی فائنل سنوائی ہے۔ سارم نے بھی کل عدالت جانے کا سوچا، ساتھ میں اعظم نے بھی۔ وہ دونوں بھائی بھی اچھے خاصے تب گئے تھے اس ارشاد ملک پہ، لیکن دارم نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، ورنہ ابھی تک یہ دونوں کیا سے کیا کر چکے ہوتے۔ یہ تو کافی ٹیسٹی ہے، آپ نے بنائی فاطمہ آیا؟ رس ملائی کھاتے سارم اچانک سے بولا، جبکہ پردے کی اوٹ سے عروج اسے ہی دیکھ رہی تھی اور دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ جی وہ عروج بھابھی نے بنائی ہے، ہکلاتے ہوئے کہا تو ایک لمحے سارم کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ مزید کوئی لفظ پھر تعریف کا نہ بولا، جس پہ عروج منہ بناتی وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ سارم اس کا جانا نوٹ کر چکا تھا۔ کبھی آپ ہی کوئی میٹھا بنا کے کھلا دیا کریں شوہر کو۔ دارم نے روم میں نازش کو چھیڑا تھا اور وہ چڑ بھی گئی۔ صبح سے اس کی طبیعت ناساز تھی، وامٹ پہ وامٹ ہو رہی تھی اور کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ دارم سارا دن آفس میں ہوتا، ابھی جان بھی ابھی تک گاؤں سے نہ لوٹی تھی، اور وہ اکیلی ہی کمرے میں بیٹھی اپنی خراب طبیعت پہ بہت دفعہ رو چکی تھی، اور شوہر اندر آتے ہی طنز کے تیر چلانے لگا تھا۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا، تو اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی رس ملائی کھا لیتے۔
مجھے طنز مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سر تھامے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ اسے شدید چکر آ گئے تھے۔ ٹیبل پہ پڑا پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا تو پھر سے ابکائی آئی اور وہ اٹھ کے باتھ روم کی طرف بھاگی کہ چکرا کے ہی ٹیبل پہ گرتی دارم نے 1 سیکنڈ سے پہلے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اس کا ماتھا چھوتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مجھے باتھ روم، وہ منہ پہ ہاتھ رکھے بولی تو دارم اسے باتھ روم میں لے گیا۔ واش بیسن پہ کھڑے وہ وامٹ کیے جا رہی تھی۔ دارم اس کی حالت دیکھتا ازحد پریشان ہوا۔ اسے سنبھالے ہوئے وہ اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ منہ دھوتی وہ بچھے ہوتے دارم کے سینے پہ سر رکھتی اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اب تو اس میں ذرا سی بھی جان نہیں بچی تھی۔ دارم اسے اپنی باہوں میں بھرے کمرے میں لاتے اسے اچھی طرح سے شال اڑھائے واپس باہوں میں بھرے کمرے سے نکلا اور وہ اس کے گلے میں باہیں حمائل کی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے وہ گوڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہاسپٹل میں موجود سبھی لوگوں نے اس شہزادے کو دیکھا جس کے چہرے پہ اپنی شریک حیات کے لیے فکر نمایاں تھی۔ سبھی نے اس لڑکی پہ رقص کیا۔ ڈاکٹر سنبل نے نازش کا مکمل چیک اپ کیا اور تھوڑی دیر بعد اسے باہر لے آئیں۔ جوس منگوا کے اسے پلایا اور دارم کی جانب مڑی۔ مسٹر دارم، ان کا خیال رکھیں، اب یہ اکیلی نہیں ہے، آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر سنبل نے مسکرا کے دارم کو چھیڑا۔ بچے؟ میں سمجھا نہیں۔ شی از پریگننٹ اینڈ ٹوینز بیبیز ہیں، تو بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سنبل کی بات پہ دارم کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئی تھیں۔ حیرت سے پلٹ کے نازش کو دیکھتا وہ پھر اسے اور تپا گیا تھا۔ ڈاکٹر سنبل ایکسکیوز کرتے اٹھ کے باہر نکلی۔ کیا آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ نازش نے دانت کچکچا کے دیکھا۔ بچے؟ 2 بچے، وہ بھی ایک ساتھ؟ یقین نہیں آ رہا۔ دارم سے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ خود پہ شک ہے کیا؟ وہ آنکھیں پٹا پٹا کے کہتی اسے تپانا چاہ رہی تھی، لیکن دارم کے چہرے پہ مسکان سبھی دیکھ وہ سر پٹا کے پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی پل دارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اب یہ پاؤں زمین پر نہیں پڑنے چاہیے ناز۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا، گہرا سانس بھرتا، اس کے لب پہ بوسہ دیتا، اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ اس کے نرم لمس پہ ہی نازش جی جان سے کانپی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے باہوں میں بھیجے دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ نازش پہلی بار اس کے اس نرم لمس پہ دل سے مسکرائی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ان کی شادی بھی ہاتھ سے نہیں ہوئی تھی۔ ابھی جان کے جانے والوں میں رشتہ طے ہو گیا اور پھر ابھی جان نے ہی ان کا نکاح کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی لے پالک ہے۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد خالہ نے پالی تو ابھی جان کا دل کیا انکار کر دے، لیکن دارم اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہ چھوڑ سکا۔ آیو نازش شاہ خاندان میں آ تو گئی، لیکن ایک جنگ تھی جو 1 سال سے چھڑی ہوئی تھی، اور دارم کو بھی اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے اکثر وہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ دارم نازش کو لیے گھر پہنچا تو ابھی جان آ چکی تھی۔ اس وقت شاہ مینشن میں ایک عدالت لگی ہوئی تھی۔ دارم نے دھیرے سے نازش کو صوفے پہ بٹھایا اور سارم کو سر جھکائے جبکہ عروج کو کانپتے دیکھا۔ یہ کسر رہتی تھی ہمارے پیچھے جو سارم ایک انجان لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے آئے، نہ ذات پات کا پتہ نہ خاندان کا۔ ایسے کیسے کوئی بھی لڑکی شاہ خاندان کی بہو بن سکتی ہے؟ نازش نے ان کی بات پہ پہلو بدلا۔ ابھی جان، عروج کے والد کا نام مصطفیٰ ہے، سارم نے لب بھینچے کہا۔ آپ سے کہا نہیں کہ بیچ میں بولے؟ ابھی جان نے غصے سے وارن کیا۔ ابھی جان پلیز غصہ ختم کر دیں، عروج ایک اچھی بچی ہے، آپ اسے جان لیں، یقیناً سارم کا فیصلہ آپ کو غلط نہیں لگے گا۔ دارم نے دھیمے لہجے میں بات کی تو نازش نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں سارم، آپ اسے واپس چھوڑ کے آئیں، ہم اسے اپنے خاندان کی بہو نہیں مان سکتے۔ ابھی جان، سارم تڑپ ہی گیا۔ دارم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ابھی جان کو ایک صوفے پہ بٹھاتے ہوئے پانی پلایا اور خود گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھا۔ انہیں دھیمے لہجے میں کچھ کہتا جا رہا تھا اور وہ ان سے کافی فاصلے پہ تھے۔ کسی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ عروج نے آنسو پوچھتے سارم کی جانب دیکھا جو اس کے آنسو دیکھتا پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں آئی عروج، نازش نے اسے پکارا۔ اپنے پاس صوفے پہ آنے کا کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوتا، فکر سے رہو، دارم ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ نازش نے اسے تسلی دیتے گلے لگایا تو وہ آنسو پوچھتے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ابھی جان کو لیے دارم وہاں آیا۔ ان کے چہرے پہ ناراضی تو تھی لیکن اب غصہ غائب تھا۔ ٹھیک ہے دارم، میں اپنا لیتی ہوں اس لڑکی کو اپنی بہو کے طور پہ، لیکن
سارم اسے ہمارے خاندان کے سب طور طریقے سمجھا دیں، وہ مان کے خفگی سے بولی، جبکہ ان کی بات پہ سارم نے گہرا سانس بھرتے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ماں باپ کے بعد ان کی دادی جان نے بھی ان تینوں بھائیوں کی پرورش کی تھی۔ ایک اور گڈ نیوز تو رہتی ہے ابی جان، دارم نے ان کے کان میں منمناتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آیا، نازش کو اتنی رات کو گئے کہاں لے کر گئے تھے تم؟ ابی جان نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ چیک اپ کروانے۔ دارم نے میٹھی نگاہوں سے نازش کو دیکھا تو وہ گھبراتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار وہ اسے شرماتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر دارم نے انہیں گڈ نیوز سنائی تو ابی جان تو کھل ہی اٹھی۔ آگے بڑھ کے نازش کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس پہ سے ڈھیروں نقدی وار دیے۔ دارم بیٹا، صبح بکرے لا کے صدقہ دو، اللہ ہماری شاہ منشن میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، آمین۔ وہ دل سے مسرور تھی۔ رونا تو بند کریں عروج، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، سارم نے اسے پہلی بار سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم ہی چپ کر گئی۔ اس کے سینے سے لگی وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ ابی جان یوں ہی اوپر اوپر سے سخت ہیں، لیکن دل کی وہ بہت نرم ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں سموتے دھیرے دھیرے تکیے پہ لٹا رہا تھا۔ آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی تھی۔ کیا میرا قریب آنا برا لگ رہا ہے؟ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے گھمبیر لہجے میں پوچھتا وہ اسے لرزا گیا تھا۔ مجھے ڈر؟ وہ آنکھیں میچ گئی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے لائٹس آف کی اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ عروج نے بھی مزاحمت ترک کرتے سارم کو اپنا لیا، جس نے بہت ہی نرمی اور محبت سے عروج کو سمیٹا تھا۔ تقریباً 9 ماہ بعد ایک بیبی بوائے اور ایک بیبی گرل کو گود میں اٹھائے ابی جان پورے شاہ مینشن کو سجائے ہوئے سب میں خیرات بانٹ رہی تھی، اور وہ آج بے انتہا خوش تھی۔ آج پر وہ پردادی بن گئی تھی۔ نازش دارم کے ساتھ اس کے حصار میں ہی کھڑی تھی، اور بچے سارم اور ابی جان کی گود میں تھے۔ عروج کا بھی 8واں مہینہ چل رہا تھا، جبکہ کالج میں داخلہ بھی لیا، پڑھائی بھی شروع کی۔ سارم نے فی الحال بیبی کے حوالے سے منع بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ اسے ماں بننا تھا، اور وہ خوش تھی۔ اس کی والدہ سے بھی سارم نے ملاقات کروا دی تھی۔ فراز کیسر نے ان کے مینشن کے ایک دن دھاوا بولا تھا تو دارم نے انہیں سیدھا جیل کی ہوا کھلائی۔ سبھی طرف امن شانتی تھی کہ ایسے میں اعظم نے دھماکہ کر دیا۔ وہ کسی لڑکی کو ساتھ لگائے شاہ مینشن میں داخل ہوا۔ سب کی سوالیہ نظریں اس پہ اٹھیں۔ ابی جان، یہ نشا ہے، میری یونی کی فرینڈ، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کر لیا ہے۔ ابی جان نے غصے سے اسے گھورا۔ ویٹ اے منٹ ابی جان، دارم بھائی نے خود نکاح کروایا تھا۔ اعظم نے اسی لمحے پول کھول دی۔ دارم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، نازش کہکہا لگاتے ہنس دی تو باقی سب بھی اس کی طرف دیکھتے مسکرا دیے، جبکہ ابی جان کے ہاتھ میں اعظم کا کان تھا اور وہ چلا رہا تھا۔